اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا اور ہم سب کی ایک ایک عمر یہ اللہ نے پہلے ہی لکھ دی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو فرشتہ اسی وقت اس کی روزی بھی لکھ دیتا ہے، اس کی عمر بھی لکھ دیتا ہے۔ اب ذرا ٹھنڈے دل سے سوچئے کہ فرشتہ جب ماں کے پیٹ میں بچے کی تقدیر لکھتا ہے کہ اس نے اتنے عرصے تک زندہ رہنا ہے اور اس نے اتنے عرصہ میں یہ کھانا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ اپنے ایک فرشتے کو اتنا علم دے سکتا ہے تو جو اس کی ساری مخلوق میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہے، ان کو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کتنا علم کا خزانہ عطا فرمایا ہوگا۔ اچھا، جب بندے کی عمر ختم ہو جاتی ہے، مر جاتا ہے، دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو اس کو بالکل فنش نہ سمجھیے گا، بلکہ اس کا جہان چینج ہوا ہے۔ پہلے تھا وہ عالم اجساد میں، اب ادھر روح نکلی اور وہ پہنچ گیا عالم برزخ میں۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ جس دن وہ اٹھائے جائیں گے اس دن تک ان کے لیے برزخ ہے، عالم برزخ ہے۔ ادھر روح نکلی، جو وارثین ہیں ان کی ڈیوٹی شروع ہو گئی کہ بھئی اس کو تم نے غسل بھی دینا ہے، اس کو تم نے کفن بھی پہنانا ہے، اور اس کو اٹھا کر جنازہ گاہ کی طرف بھی لے جانا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب اس کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے اس وقت مرنے والا نیک ہو تب بھی بولتا ہے، بد ہو تب بھی بولتا ہے۔ نیک ہو تو کہے گا اوے بیٹے، اوے بھتیجے، اوے فلاں، بڑے سست ہو گئے ہو، جلدی کرو مجھے آگے لے چلو، قدمونی، آگے لے چلو مجھے۔ تمہیں کیا پتہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کون سے انعامات رکھے ہیں، جلدی کرو۔ بد ہو وہ بھی بولتا ہے، کہتا مجھے کہاں لے جا رہے ہو، مت لے جاؤ۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور یہ بخاری شریف میں ہے، کہ اس میت کے اس بولنے کی آواز انسانوں کے علاوہ ہر مخلوق سن لیتی ہے،
اور اگر انسان سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں۔ اب اس حدیث کی طرف توجہ فرمائیے کہ یہ بولنے والا بولتے وقت کہاں ہے؟ کندھوں پر۔ اس کا منہ کدھر ہے؟ اوپر۔ آنکھیں کھلی ہیں کہ بند؟ بند۔ اور چہرے پر کپڑا بھی ہے کہ نہیں؟ چہرے پر کپڑا بھی ہے۔ اچھا، منہ بھی اوپر کو ہے، آنکھیں بھی بند ہیں، چہرے پر کپڑا بھی ہے، لیکن وہ اٹھانے والوں کو دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا؟ ان کو سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا؟ تو ہم جب جنازہ اٹھاتے ہیں تو ایک آواز آتی ہے، کلمہ شہادت۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں اس وقت کلمہ شہادت کیوں پڑھتے ہو؟ بھئی اس لیے پڑھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ شَهَادَةَ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اپنے مردوں کو کلمہ شہادت کی تلقین کیا کرو۔ کیوں؟ اب اسے قبر تک لے جاتے تک تم کلمہ شہادت پڑھتے جاؤ گے۔ مرنے والا جب قبر میں پہنچے گا تو اس وقت اس کے پاس فرشتے آئیں گے۔ فرشتے آن کے کہیں گے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو وہ بڑے آرام سے کہہ دیتا ہے، فرشتوں فکر نہ کرو، میرے سجنوں نے، میرے عزیزوں نے سارا رستہ مجھے کلمہ شہادت سنا کر سبق یاد کرا دیا ہے، ربی اللہ، کہ میرا رب اللہ ہے۔ تو بھئی ان کو فنش نہیں سمجھنا چاہیے کہ بس مر مک گئے تھے ختم، نہیں، جہان چینج ہوا ہے، لیکن وہ سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں۔ اب ان کو لے جانا کہاں ہے؟ کچھ مسئلے ہوتے ہیں مجبوری کے، اور کچھ مسئلے ہوتے ہیں سنت۔ شاید نبی کریم علیہ السلام نے کسی مجبوری کی وجہ سے، بارش کی وجہ سے مسجد شریف میں جنازہ پڑھایا ہوگا، یہ میں تسلیم کرتا ہوں، لیکن سرکار کا یہ عام طریقہ نہیں تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے مسجد نبوی شریف کے ہوتے ہوئے جنازوں کے لیے جگہ الگ بنائی تھی۔ مجبوری ہو، جس طرح یہ یورپ کے اندر بارش رہتی ہے اکثر، تو وہاں بھی میں نے دیکھا محراب کے آگے جگہ ہوتی ہے جس میں میت آ جاتی ہے، امام کھڑا ہوتا ہے، ایک صف بن جاتی ہے، اور باقی سارے پیچھے مسجد۔ یہ مجبوری ہے، وگرنہ اصل سنت کیا ہے کہ جنازہ باہر پڑھا جائے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جنازہ تب پڑھنا ہے جب میت سامنے ہو۔ اگر میت سامنے نہ ہو تو پھر جنازہ نہیں پڑھنا۔ یہ جو غائبانہ جنازہ کی رسم چل پڑی ہے، یہ کئی لوگوں کے بزنس کا جنازہ تو ہو سکتا ہے، سیاست کا جنازہ تو ہو سکتا ہے، لیکن سنت جنازہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولا مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے 5.25 سال تک حکومت فرمائی، لیکن حضرت علی نے کبھی کسی کا غائبانہ جنازہ نہیں پڑھایا۔
پھر اس سے پہلے تقریباً 12 سال تک حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ نے حکومت فرمائی۔ بڑے بڑے آدمی بارڈروں پر شہید ہوئے کیونکہ فتوحات ہو رہی تھیں۔ مدینہ طیبہ کے ارد گرد بھی لوگ فوت ہوئے، لیکن حضرت عثمان غنی نے کبھی کسی کے گاؤں جا کر یا مدینہ منورہ میں اس کا غائبانہ جنازہ نہیں پڑھایا۔ اس سے پہلے 10 سال تک امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حکومت فرمائی۔ بارڈروں پر بھی بڑے لوگ شہید ہوئے، فتوحات کا دور تھا، پھر ارد گرد بھی لوگ فوت ہوتے رہے۔ حضرت عمر نے بھی کبھی کسی کا غائبانہ جنازہ نہیں پڑھایا۔ پھر اس سے پہلے 2.25 سال تک اس امت کے سب سے افضل ترین فرد امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حکومت فرمائی۔ ان کے دور میں تو مسیلمہ کذاب کے مقابلہ میں یمامہ کے میدان میں 700 قرآن کے حافظ شہید ہوئے۔ ادھر ادھر بھی لوگ فوت ہوتے رہے، لیکن ابو بکر صدیق نے بھی کبھی کسی کا غائبانہ جنازہ نہیں پڑھایا۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے بذات خود کبھی کسی کا غائبانہ جنازہ نہیں پڑھایا۔ ایک مولوی صاحب مجھے کہنے لگے، تو کہیں جلدی تو نہیں کر رہا؟ کیونکہ ایک آدمی کا نبی کریم علیہ السلام نے غائبانہ جنازہ پڑھایا ہے، اور وہ آدمی تھا حبشہ کا بادشاہ نجاشی۔ وہ بخاری شریف میں نہیں کہ نبی کریم علیہ السلام باہر تشریف لائے اور فرمایا، صحابہ تمہارا بھائی حبشے کا بادشاہ یہ فوت ہو گیا ہے، چلو اس کا جنازہ پڑھیں۔ کیا یہ سرکار نے غائبانہ جنازہ نہیں پڑھایا تھا؟ تو میں نے مولوی صاحب کی خدمت میں عرض کیا، یار ساری زندگی تو ہمیں سبق دیتا رہا ہے کہ نبی کو غیب کا پتہ نہیں۔ اب مجھے یہ بتا کہ جب نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا تھا تو سرکار اس وقت کہاں تھے؟ کہنے لگا مدینہ شریف۔ میں کہا فوت ہونے والا وہ کہاں تھا؟ حبشہ میں۔ میں نے کہا یہ بتا سرکار کو کیسے پتہ چل گیا کہ حبشہ کا بادشاہ فوت ہو گیا ہے؟ غائبانہ جنازہ تو ثابت نہیں ہوگا، لیکن سرکار کا غیب ثابت ہو جائے گا۔ یہ کہنا پڑے گا، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں، نہیں نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، بلغن اولا مالہ کشف دجا، مالہ حسنت جمیع خصالہ، صلو۔ اچھا وہ حبشہ سٹیٹ تھی عیسائیوں کی، بادشاہ ہو گیا مسلمان۔
جب بادشاہ مسلمان ہو گیا تو اس کے درباریوں نے بغاوت کر دی۔ جب درباریوں نے بغاوت کر دی تو بادشاہ نے ایک کاغذ لیا اور اس پر لکھا کہ میرا ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم یہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اس کے نبی اور رسول ہیں، لیکن اس کے بیٹے نہیں۔ اور میرا ایمان ہے کہ حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے اور آخری نبی ہیں۔ یہ کاغذ لکھ کر اس نے جیب میں ڈالا اور درباریوں کو بلا لیا۔ درباری آئے تو بادشاہ نے کہا ہوئے تم نے بغاوت کیوں کی ہے؟ انہوں نے کہا بادشاہ تیرا عقیدہ خراب ہو گیا، تو بد عقیدہ ہو گیا ہے، اس لیے ہم نے بغاوت کی ہے۔ تو بادشاہ کہنے لگا میرا عقیدہ کس کے بارے میں غلط ہوا ہے؟ کہنے لگے جناب یسوع مسیح کے بارے میں۔ تو بادشاہ نے فرمایا ان کے بارے سچا عقیدہ کیا ہے؟ کہنے لگے بادشاہ سن لے وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب بادشاہ نے کیا کہا؟ او جناب یہ عقیدہ تو میرا ہے۔ کون سا عقیدہ؟ جو میں نے جیب کے اندر لکھ کے رکھا ہے، اور یہ ہے صحیح سیاست، جھوٹ بھی نہ بنے اور کام بھی بن جائے۔ انہوں نے سمجھا کہ جو عقیدہ ہم بیان کر رہے ہیں یہی عقیدہ بادشاہ کا ہے۔ انہوں نے کہا بادشاہ جب تیرا یہ عقیدہ ہے تو تو ہمارا بادشاہ، ہم تیری رعایا۔ اب سٹیٹ تھی عیسائیوں کی، بادشاہ فوت ہو گیا۔ جب بادشاہ فوت ہو گیا تو اس کا جنازہ وہاں کس نے پڑھنا تھا؟ بس میرے دل میں آتی ہے کہ شاید سرکار نے سوچا ہو کہ کہیں وہ قیامت کے دن کہہ ہی نہ دے کہ محبوبہ کلمہ بھی آپ کا پڑھا تھا لیکن مزہ نہیں آیا، کیونکہ بغیر جنازے کی دفن ہو گیا۔ تو سرکار کی تو شان ہے نا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رحیم۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا چلو صحابہ اس کا جنازہ پڑھیں۔ مسند امام احمد کی حدیث پڑھ رہا ہوں، صحیح ابن حبان سے پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ فرماتے ہیں ہمیں صاف نظر آ رہا تھا کہ فرشتوں نے اس کا جنازہ اٹھا کر سامنے رکھا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام دیکھتے جاتے ہیں اور اس کا جنازہ بھی پڑھاتے جاتے ہیں۔ ایک ہی ہے جی شرف پوری ٹوپی، ماشاء اللہ۔ شرکپور شریف بھی تے اپنا ہی ہے نا، بسم اللہ۔ اب آپ لے آئے ہو تو جی یہ بسم اللہ جی۔ اچھا جنازہ اس وقت پڑھنا ہے جب میت سامنے ہو۔ اچھا ویسے
جنازہ جب بھی پڑھو دکھلاوے کے لیے مت پڑھو، نہ گیا تو فلانا کی آکھے گا، کیونکہ نیکی بنتی ہی اس وقت ہے جب بندہ کام اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے جنازوں میں شرکت کرنی چاہیے۔ ہمارا یہاں کا ایک ساتھی ہے شیخ کالونی کا، اس وقت وہ نظر تو نہیں آ رہا، شاید بعد میں آئے گا، عمر اس کا نام ہے۔ اس کو جب بھی پتہ چلتا ہے نا کہ فلاں مسلمان فوت ہو گیا ہے تو اس کے جنازے میں پہنچ جاتا ہے، کوئی رشتہ داری نہیں، کیوں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اور پتہ ہے یہ جنازہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کے جنازے کے اندر 100 مومن مسلمان شریک ہو جائیں، مرنے والے کے لیے جنازہ پڑھ دیں، بخشش کی دعا مانگ دیں، تب بھی مرنے والا بخشا گیا۔ کتنے بندوں نے جنازہ پڑھا تو مرنے والا بخشا گیا؟ 100 نے۔ پھر کچھ عرصہ گزرا تو میرے آقا کے دل میں خیال آیا ہوگا کہ میرے کئی امتی ایسے بھی تو آئیں گے نا جن کے جنازے میں 100 بندہ بھی نہیں ہوگا، تو وہ کیا کریں گے؟ نبی کریم علیہ السلام نے پھر ایک مرتبہ ارشاد فرمایا اور جس کے جنازے کے اندر 40 مومن مسلمان شریک ہو جائیں، مرنے والے کا جنازہ پڑھ دیں، بخشش کی دعا مانگ دیں، تب بھی مرنے والا بخشا گیا۔ پہلے کتنے؟ 100 اور اب کتنے؟ 40۔ میرے آقا کے دل میں آیا ہوگا کہ میرے کئی امتی ایسے بھی تو ہوں گے نا جن کے جنازے میں 40 بندے بھی نہیں جائیں گے، وہ کیا کریں گے؟ پہلے تو میں انگلینڈ جاتا رہا، میں اب تو پتہ نہیں 12 سال ہو گئے، کتنا عرصہ ہو گیا نہیں گیا۔ وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ پہلے مسلمان وہاں بہت تھوڑے تھے، جب منگلہ ڈیم بنا نا جب، تو پھر ایوب کے دور میں وہاں مسلمانوں کا پاکستانیوں کا جانا ہوا، انہوں نے مسجدیں شروع کرائیں۔ تو جب کوئی فوت ہوتا تھا تو چند ہی بندے ہوتے تھے، سرکار تو یہ بھی دیکھ رہے تھے نا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ایک دن ارشاد فرمایا جس بندے کے جنازے کے اندر 3 صفیں بن جائیں، چھوٹی چھوٹی 3 صفیں بنا کر جنازہ پڑھنے والے وہ ہوں جو شرک نہیں کرتے، اگر وہ مرنے والے کا جنازہ پڑھ دیں، بخشش کی دعا مانگ دیں، تو مرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ جنت واجب فرما دیتا ہے۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک جنازہ تھا جس میں ٹوٹل 7 آدمی تھے، تو سرکار نے 3 صفیں بنائیں۔ کس طرح؟ 3 بندے پہلی صف میں، 2 بندے دوسری صف میں، اور 2 بندے تیسری صف میں، کل کتنے ہو گئے؟ 7۔ تو یہ سرکار نے یہ غریبوں کے لیے یہ فرمایا تھا، کیونکہ رواج یہ بھی ہے نا، کوئی بڑا فوت ہو جائے تو لوگ بڑی کثرت سے جنازہ پڑھنے جاتے ہیں، تو غریب کے جنازے میں چند لوگ ہی جاتے ہیں۔ تو میرا آقا تو غریبوں کا سہارا بن کے آیا تھا نا۔ آج کوئی بولتا کہتا ہے عمران خان میرا سہارا، کوئی کہتا ہے نواز شریف میرا سہارا، کوئی بولتا ہے زرداری میرا سہارا، کوئی کہتا ہے امریکہ میرا سہارا، کوئی کہتا ہے کنگ چارلس میرا سہارا، کوئی کہے گا سعودیہ کا بادشاہ یہ میرا سہارا۔ یارو کسی کا کوئی سہارا، کسی کا کوئی سہارا، پر ہم غریب اہل سنت کا کملی والا سہارا۔ اوے غمزدوں کو رضا مجھ دیجئے گے، غمزدوں کو رضا مجھ دیجئے گے، بے کسوں کا سہارا
سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا اچھا ہم نے پڑھا جنازہ بخشا گیا مرنے والا تو ہمیں کیا ملا بھئی حساب کتاب تو ہوتا ہی ہے نا یہ کام کرو گے تو تمہیں یہ ملے گا یا اللہ ہمیں بھی کچھ ملے گا کہ نہیں بخاری شریف کی حدیث ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ جنازہ پڑھ کے گھر واپس آ جائے تدفین میں شرکت نہیں کی جو بندہ جنازہ پڑھ کے گھر واپس آ جائے اللہ تعالیٰ اسے ایک قیرات کا ثواب عطا فرماتا ہے اور جو بندہ جنازے کے بعد تدفین میں بھی شرکت کرے اللہ تعالیٰ اسے ڈبل ثواب عطا فرماتا ہے تو قیرات ہے ایک پیمانہ ایک وزن کی چیز لیکن ہر علاقے کے قیرات ان کا سائز مختلف تھا اب صحابہ نے پوچھا آقا یہ قیرات کتنا بڑا ہوتا ہے جو جنازہ پڑھنے والے کو ثواب ملتا ہے سرکار نے فرمایا تم نے میرا احد پہاڑ دیکھا ہے نا جتنا بڑا احد پہاڑ ہے اتنے ثواب کا ڈھیر اللہ تعالیٰ جنازہ پڑھنے والے کو عطا فرماتا ہے یہ نہیں کہنا چاہیے مرنے والے مر گئے ان کی وجہ سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہماری وجہ سے انہیں کوئی فائدہ نہیں یہ نہیں کہنا چاہیے کیونکہ ہم ہیں مومن اور مومن ہوتا ہی وہ ہے جو آنکھ پر اعتبار نہ کرے جو کان پر اعتبار نہ کرے بلکہ مصطفیٰ پیارے کی زبان پر اعتبار کرے ایمان کس کا نام ہے سرکار کی زبان پر اعتبار کرنے ہم الگ تبھی ہوئے نا باقی لوگوں سے ہم نے کہا تم اپنی عقل پر اعتماد کرتے ہو ہم مصطفیٰ پیارے کی زبان پر اعتبار کرتے ہیں تو بھئی ہماری وجہ سے مرنے والوں کو فائدہ اور مرنے والوں کی وجہ سے ہمیں فائدہ پھر مرنے والوں کو ہماری وجہ سے کتنا فائدہ ہوتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا امتی امت مرحومہ میری امت پر اللہ کی بڑی مہربانیاں ہیں یہ بڑا رحم ہے اس پر تدخل قبورہا بذنوبہا جب یہ قبروں میں جاتے ہیں تو گناہوں کے پہاڑ ساتھ لے کر جاتے ہیں وَتَخْرُجُ مِن قُبُورِهَا لَا ذُنُوبَ عَلَيْهَا اور جب یہ قبروں سے باہر نکلیں گے تو ایک ذرے کا گناہ بھی ان پر نہیں ہوگا نبی کریم علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا آقا یہ گناہ کس طرح ختم ہو گئے کیونکہ قبر تو دار جزا ہے دار عمل نہیں اس بندے نے مرنے والے نے کوئی نیا کام تو کیا نہیں اس کی ترقی کیسے ہو گئی نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمحص عنها باستغفار المؤمنین مومن جو ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں ان کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مرنے والے کے گناہ سارے معاف کر دیتا ہے اچھا بندہ گناہگار ہو بندہ گناہگار ہو ہم اس کے لیے دعا کریں تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں لیکن سارے ہی قبروں والے گناہگار تو نہیں ہوتے نا کئی نیک بھی ہوتے ہیں تو نیکوں کے لیے قبر بن جاتی ہے جنت کا باغ یہ قبر جو ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے
یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو ایک آدمی تھا جنت کے اندر، یکدم اللہ نے اس کو پروموٹ کر دیا، اس کی ترقی ہو گئی۔ حیران ہو کے کہتا ہے انا لی ہذہ، یا اللہ میں نے جو دنیا میں کام کیے تھے وہ تو نے قبول فرمائے، مجھے جنت دے دی، اب تو میں نے کوئی نیا کام نہیں نہ کیا، تو میری نئی ترقی کیسے ہو گئی؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَيَقُولُ، اللہ تعالیٰ جواب ارشاد فرماتا بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ، ایک قبر کے اندر آنے والے دنیا کے اندر تیرے بیٹے نے تیرے لیے بخشش کی دعا مانگی ہے، اس کی دعا کی وجہ سے ہم نے قبر کے اندر تیرے درجے کو بلند کر دیا ہے، اس لیے دعا بخشش کی مانگتے رہنا چاہیے۔ یہ جو بخشش کی دعائیں ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہیں۔ دیکھیے نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں، اور انہوں نے بھی تو مومنوں کے لیے دعائیں مانگی ہیں۔ 29واں پارہ سورۃ نوح آخری آیت، رب اغفر لی، یا اللہ مجھے بخش دے، ولی والدیا، یا اللہ میری امی جی کو بھی بخش دے، میرے ابا جی کو بھی بخش دے۔ اب یہاں ایک مسئلہ ذہن نشین کر لو، جب بھی کوئی تمہیں کہے کہ جی میرے ابا جی حضور کے لیے دعا کیجئے، میرے بھائی کے لیے، میری بہن کے لیے، تو ڈائریکٹ نہیں شروع ہو جانا چاہیے اللہ دے ابے نو بخش، نا، ہم کوئی اللہ کی بارگاہ میں چودھری نہیں لگے ہوئے کہ ہماری سفارش وہ ضرور قبول کرے گا۔ پہلے خود تو اس کی بارگاہ کے مانگت بنو نا، یا اللہ ہم بھی تو تیری بارگاہ کے مانگت ہے نا، پھر اپنے ماں باپ کی بخشش کی دعا مانگو۔ اب دیکھو نوح علیہ السلام کیا دعا مانگ رہے ہیں، رب اغفر لی، یا اللہ تو مجھے بخش دے، ولی والدیا، یا اللہ میری ماں کو بھی بخش دے، میرے باپ کو بھی بخش دے۔ آگے فرمایا ولی من دخل بیتی مؤمنا، یا اللہ جو بندہ مومن بن کے میرے گھر کے اندر قدم رکھ دے، پروردگار تو اس کی بھی بخشش فرما۔ پتہ چلا کچھ گھر، کچھ ویڑے ایسے ہوتے ہیں جہاں پر بندہ ایمان کی حالت میں قدم رکھ دے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہشتی بنا دیتا ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، کوئی حدیث بھی نہیں پڑھ رہا کہ لوگ کہیں گے یہ ضعیف ہے، میں تو اللہ کا قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ رب اغفر لی، یا اللہ مجھے بخش دے، ولی والدیا، یا اللہ میرے والدین کی بھی بخشش فرما، ولی من دخل بیتی مؤمنا، یا اللہ جو بندہ میرے بیڑے کے اندر مومن رکھ کے قدم، مومن بن کے قدم رکھ دے، یا اللہ تو اس کی بھی بخشش فرما۔ اب بتاؤ ایک گھر ایک ویڑا ہے نوح علیہ السلام کا، اور ایک گھر ایک ویڑا ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام کا۔ اب بولو کون سا گھر افضل ہے، کون سا ویڑا افضل ہے؟ سرکار کا سب سے اولا نبی، سب سے ہمارا نبی، سارے اونچا سمجھئے جسے، سارے اونچا
سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا اچھا، نوح علیہ السلام نے اس کے لیے بھی بخشش کی دعا مانگی جو مومن بن کے ان کے گھر میں داخل ہو جائے، اور جو مدینہ شریف سرکار کے روضہ انور کی زیارت کر لے۔ اب یہاں حدیث شریف سنو، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جو بندہ ہماری قبر انور کی زیارت کرے گا اس کے لیے ہماری شفاعت واجب ہو گئی۔ اچھا، بعض لوگوں نے اس حدیث پر کلام کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں۔ ذرا غور سے سن لیجئے، حدیث کی ساری سند صحیح ہو، اس کا ایک ایک راوی ثقہ ہو، لیکن قرآن کے مخالف ہو تو کیا ہم اس حدیث کو مان لیں گے؟ نہیں مانیں گے۔ بالفرد حدیث ضعیف ہو اور قرآن کے مطابق ہو تو اس کو مان لیں گے کہ نہیں؟ مان لیں گے۔ اب یہ جو حدیث ہے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، ویسے تو حدیث بالکل پیور صحیح ہے، پر مجھے اس کی سند پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ حدیث قرآن کے عین مطابق ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام عرض کرتے ہیں رب اغفر لی ولی والدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ یا اللہ، جتنے ایمان والے مرد ہیں، جتنے ایمان والی عورتیں ہیں، مولا سب کی بخشش فرما، یا اللہ سب کی مغفرت فرما، یا اللہ سب کو اپنے فضل و کرم سے جنت کی اندر داخل فرما۔ تو پتہ چلا یہ بخشش کی دعا مانگنا یہ اللہ کو بہت پیارا ہے۔ دیکھیے، یہ قرآن کریم ہے، 24واں پارہ ہے اور سورۃ مؤمن ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اللہ کے فرشتے بھی مومنوں کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ سورۃ مؤمن ہے، 24واں پارہ ہے، آیت نمبر 7 ہے۔ اللہ فرماتا الذین یحملون العرش ومن حولہ، وہ جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، اور وہ فرشتے جو عرش کا طواف کر رہے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بھی پڑھتے ہیں۔ یہ جو تم کہتے ہو نا سبحان اللہ، یہی ہے اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح کرنا۔ تو یہ اللہ کی پاکی بیان، تسبیح کا مطلب کیا ہے؟ میرا اللہ ہر عیب، ہر کمی اور ہر نقص سے پاک ہے۔ یہ پتہ ہے یہ تسبیح پڑھنا، سبحان اللہ کہنا، اس کا درجہ کتنا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی آخری حدیث، کہ 2 کلمات ایسے ہیں جو زبان پر بڑے آرام سے چڑھ جاتے ہیں، اللہ کو بڑے پیارے ہیں،
اور جب میزان پر ان کے ثواب کو تولا جائے گا تو ان کی وجہ سے پورا میزان اللہ کے فضل سے بھر جائے گا۔ بس 2 کلمے ہیں، وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اور پڑھو محبت سے اللہ کی تسبیح پڑھو تاکہ میزان کے اندر نامہ اعمال فل ہو جائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ یہ تسبیح بھی پڑھتے ہیں۔ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اللہ کو مانتے بھی ہیں اس حال میں کہ یہ اللہ کو مان رہے ہیں۔ پتہ چلا تسبیح اسی کی قبول ہوتی ہے جو با ایمان ہو، تو بے ایمان تسبیح پڑھے تو اس کی تسبیح قبول نہیں ہوتی۔ ایمان کی حالت میں اس کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور جو لوگ اس کے حبیب پر ایمان لا چکے ہیں ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ یار سرکار کے صدقے ہم کتنی قسمت والے لوگ ہیں، گناہ ہم یہاں کر رہے ہیں اور وہاں جو عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں اور اس کے ارد گرد پھرنے والے فرشتے ہیں نا، وہ ہم لوگوں کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ یا اللہ ان کو پکڑنا نہیں، یا اللہ ان کی خطاؤں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، یا اللہ تیری رحمت نے، تیرے علم نے ہر شے کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ یا اللہ تو نے ہر شے کو گھیرے میں لے رکھا ہے اپنی رحمت اور علم کے ساتھ۔ مجھے بھی اللہ تعالیٰ گھیرے ہوئے ہیں، آپ کو بھی گھیرے ہوئے ہیں، لیکن غضب کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے فضل اور اپنی رحمت کے ساتھ۔ یہ جو اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہے نا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور جے میں ویکھا اپنے عملہ ولے تے کچھ نہیں میرے پلے، تے جے میں ویکھا اپنی رحمت ولے تے پھر بلے یا اللہ چونکہ تو نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے اپنی رحمت سے اور اپنے علم سے، تو یا اللہ ہم یہاں عرض کرتے ہیں، عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور عرش کے گرد طواف بھی کر رہے ہیں، اور پھر عرض کرتے ہیں فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا، یا اللہ ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کر لی ہے، جنہوں نے توبہ کر لی ہے۔ اور توبہ بھی اللہ کو بڑی پسند ہے۔ بندہ گناہ کرتا ہے، پھر جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو کس نے بتایا کہ اس کا ایک رب بھی ہے جو گناہ معاف کرنے والا ہے۔ تو توبہ کیا کرو۔ اسألک التوبہ، یہ عرض کیا کرو۔ کیا کہنا ہے؟
اسألک التوبہ، یا اللہ میں تجھ سے توبہ کا سوالی ہوں۔ یا اللہ ہم گندے مندے، ہم سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، گناہ بھی ہو جاتے ہیں یا اللہ، لیکن پھر بھی ہم مومن بھی ہیں اور تجھ سے توبہ کا سوال بھی کرتے ہیں۔ فرشتے بھی کہتے ہیں یا اللہ جنہوں نے توبہ کر لی ان کی بخشش فرما، وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ، اور یا اللہ جن لوگوں نے تیرے رستے کی اتباع کی ہے، تیرے رستے پر چلے ہیں، وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، یا اللہ ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ جنہوں نے یا اللہ تیرے رستے کی اتباع کی ہے نا، اور اللہ کا رستہ کون سا ہے؟ جو رسول اللہ نے بتایا ہے، نبی پاک کا رستہ، اللہ کا رستہ۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کا کہا مانا اس نے اللہ کا کہا مانا۔ یا اللہ جو تیرے اور تیرے رسول کے کہنے پر چلے، وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، یا اللہ ان کو جہنم کے عذاب سے بچا۔ ربنا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُمْ، اور یا اللہ ان کو نا ان باغوں میں داخل فرما، جنات عدن جو بہت اعلیٰ باغ ہیں مولا، جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ یا اللہ ان کو جنات عدن میں داخل فرما، ان کو بھی وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ، اور ان کو بھی ان باغوں میں داخل کر فرما جو ان کے ماں باپ میں سے نیک ہیں، ان کو بھی داخل فرما۔ وَأَزْوَاجِهِمْ، اور ان کی جو نیک بیویاں ہیں ان کو بھی جنت میں داخل فرما۔ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور یا اللہ جو ان کی اولاد میں سے نیک ہیں ان کو بھی جنت میں داخل فرما۔ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک یا اللہ تو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ، فرشتے وہاں دعائیں کر رہے ہیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ ان بیچاروں کو گناہوں سے بچا لے، یا اللہ ان کو گناہوں سے بچا لے۔ یاد رکھنا اللہ کی توفیق کے بغیر تم مسجد میں قدم بھی نہیں رکھ سکتے۔ ایک نیکی کے بعد اگر دوسری نیکی ہو جائے تو سمجھ لینا پہلی نیکی قبول ہوئی ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے دوسری نیکی کی توفیق دی ہے نا۔ اور ایک گناہ کے بعد اگر دوسرا گناہ ہو جائے تو توبہ توبہ، اس کا مطلب ہے پہلا گناہ وہ لکھا جا چکا ہے، تبھی تو دوسرا گناہ کر رہے ہو نا۔ اگر وہ مٹ جاتا تو بعد والا گناہ تو نہ ہوتا نا۔ اس لیے اگر گناہ ہو جائے تو کیا کرو؟ توبہ توبہ، بس توبہ اس کا علاج ہے۔ سرکار فرماتی ہیں اللہ نے فرمایا اگر تم گناہ کرنے کے بعد توبہ نہ کرو، میں تم سب کو فنش کر کے ایسی قوم بساؤں گا جو گناہ بھی کریں گے اور گناہ کے بعد توبہ بھی کریں گے۔ یہ توبہ بہت اعلیٰ چیز ہے۔ یا اللہ ان کو گناہوں سے بچا۔ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ، یا اللہ جس کو تو نے گناہوں سے بچا لیا نا تو پھر قیامت کے دن اس پر تیرا رحم ہو گیا۔
وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ ہے بہت بڑی کامیابی، اور جو بندہ گناہوں سے بچ گیا جنت میں چلا گیا، ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ گناہ ہو جائے نا، ہوتے ہیں بندوں سے گناہ، غلطیاں ہوتی ہیں، تو اس کے مٹانے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ بعد میں نیکی کر لو، توبہ کرو، نیکی کر لو۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ جو بعد والی نیکیاں ہیں نا، یہ پہلے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو نیک کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، سنتیں ادا فرما لیجیے۔